السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کو چھٹی کلاس کے اردو کے کتاب کا ایک سبق پڑھانے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پچھلی 4 کلاس میں آپ کو ابتدائی 4 اسباق پڑھائے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس نبی کو بھیجا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، کیا آپ یہ بتائیے کہ آخری نبی کون تھے؟ ان کا کیا نام ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اچھا، اب ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کا سبق ہے اس کی چند سطریں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ اور اپنی کتاب میں دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں اب سے کوئی 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 8واں سال تھا کہ دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی۔ ذرا بڑے ہو کر آپ نے تجارت کی طرف توجہ کی اور بڑی محنت، دیانت اور سچائی سے کاروباری معاملات کیے۔ آپ اس قدر ایماندار تھے کہ آپ کو لوگ امین یعنی امانت والا اور صادق یعنی سچا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول اور نہ کسی بات پر جھگڑتے تھے۔ جو وعدہ کر لیتے اس کو پورا کرتے، چاہے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے یا اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تو لوگ فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے تختہ سیاہ پر مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، جنہیں آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ ولادت کے معنی پیدائش، وفات کے معنی موت، مساوات برابری، تیمارداری، بیمار کی دیکھ ریکھ، سرپرستی، نگرانی۔ اب ہم آپ کے سامنے اس سبق کی تشریح، وضاحت اور خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آپ بغور سنیں اور اہم باتوں کو نوٹ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش ہوئی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بھی پڑھا تھا کہ جب آپ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے تبھی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 6 سال کی ہوئے تو آپ کی والدہ، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا چل بسے۔ والدہ کے بعد دادا نے آپ کی سرپرستی کی، لیکن دادا کے وفات کے بعد، دادا عبدالمطلب کی وفات کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لی اور آپ کی دیکھ ریکھ کا کام کیا، اور آپ کو اپنے ساتھ تجارت میں لے جانے لگے۔ لوگ آپ کو امین و صادق کہتے تھے، اور امین کا مطلب امانت دار اور صادق کا مطلب سچا۔ آپ اپنے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، لین دین میں لوگوں کے لیے بہت صاف معاملہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نہ کسی سے جھوٹ بولتے اور نہ دھوکہ کسی کو دیتے تھے۔ اسی طرح لوگ اپنے معاملات میں فیصلے کے لیے آپ کو لے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ نے اس وقت لوگوں کے سامنے اپنا پیغام سنایا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی
عبادت ہمیں کرنی چاہیے اور ہم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پیغام کا پہنچانا تھا کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس سے پہلے تو وہی لوگ آپ کے ساتھی تھے اور یہ پیغام کا سننا تھا کہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور یہ جو آپ کے پاس اللہ کے پاس سے پیغام آتا تھا، اس کتاب کا نام جس میں پیغام آتا تھا اس کا قرآن ہے۔ اور یہ چیزیں، ان چیزوں کی شروعات اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس وقت آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے اور وہیں رک کر اللہ وہیں پر جب رہتے تھے تو اللہ کا پیغام آپ پر آتا تھا۔ تو جب آپ نے یہ پیغام سنایا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، تو آپ کو ستانے لگے اور آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ مکہ میں 10 سال تک رہے اور تبلیغ و دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا، برائی سے روکتے رہے۔ لیکن آپ اور آپ کے صحابہ جب لوگوں کے پریشانیوں سے اور ان کے ستانے سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور یہ سن 622 عیسوی میں ہوا، اور یہی سے ہجرت کا سن شروع ہوتا ہے۔ آپ کا مدینے والوں نے زبردست طریقے سے استقبال کیا، اچھے سے خیر مقدم کیا اور آپ کو اپنے یہاں قیام کروایا، اور لوگ بڑے خوش تھے آپ کے آنے سے۔ انہوں نے مکے کے جو لوگ وہاں ہجرت کر گئے تھے ان کو اپنی وراثت میں، اپنے مال و دولت میں آدھا حصہ دیا اور کہا کہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام کا چرچا پورے عرب میں دھیرے دھیرے ہو گیا اور پورے عرب میں اسلام رائج ہو گیا۔ اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مدینے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اور اسی بیچ جب آپ مکے میں تھے تو لوگوں نے پریشان کیا تھا، لیکن جب مدینے آ گئے تو یہاں تو لوگوں نے آپ کو قبول فرمایا اور آپ کی باتیں مانی۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ پہلے نبی کا کیا نام ہے؟ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے کس نبی کو بھیجا؟ تو آپ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخری نبی جو آج کا ہمارا سبق ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بچوں، مدینے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ سب نے مل کر اس میں کام کیا، خود نبی پاک بھی اس میں کام کرتے تھے اور گارا، مٹی، پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی مسجد بنی، اس کے طرف چھوٹے سے کمرے میں آپ اور آپ کے گھر والے رہتے تھے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ کی شہرت اور آپ کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا، اور 10 سال کے اندر اندر سارے عرب میں، جیسا کہ میں نے بتایا، اسلام پھیل گیا۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی اور آپ اپنا کام، اپنے سارے کام خود سے کرتے تھے، حتیٰ کہ بازار سے سودے لاتے تھے اور بکری کا دودھ دوتے اور اپنے کپڑے کو خود ہی پیوند لگا لیتے اور بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، یعنی اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ کی وفات، آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ اس طرح سے ہمارے نبی نے جتنے دن اس دنیا میں رہے، آپ لوگوں کو سچائی اور ایمانداری کی طرف بلاتے رہے۔ اب ہم آپ کو کچھ سوال دیتے ہیں جو آپ گھر کے کام کے طور پر کریں گے۔ آپ اپنی کاپی میں یہ سوالات لکھ لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو کس چیز کا پیغام دیا اور کس چیز کی دعوت دی۔ اسی طرح آپ اسے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ اور ایک بات اور سبق کے دوران جو رہ گئی تھی کہنے کی کہ اس وقت کعبے میں ایک کالا پتھر تھا، اس کو حجر اسود کہتے تھے، اس کو رکھنے کے سلسلے میں لڑائی ہو گئی تھی آپس میں۔ تو حضور پاک نے کیا کیا، اس کو سلجھانے کے لیے سبھی چاہتے تھے کہ اس کو ہم رکھیں خانہ کعبہ میں جہاں رکھنا تھا اسے۔ تو حضور پاک نے کہا کہ جو کل سب سے پہلے تشریف لائے گا وہی اس کا معاملہ حل کرے گا۔ اگلا دن جب آیا تو حضور خود خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچے، تو لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضور نے یہ فیصلہ سنایا اور یہ ایک چادر منگوائی اور اس میں پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھ دیا اور پھر سارے قبیلے کے سرداروں کو اور ان کے بڑے لوگوں سے کہا کہ سب ایک اس کا کونا پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پر رکھوا دیں۔ بچوں، وہاں سے اب رخصت ہوتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔